تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں 10 چیزوں کا اوامر و نواہی کا خلاصہ بیان کیا ہے جو گویا سارے دین اسلام کا خلاصہ ہے. پچھلی آیات میں الحمدللہ تقریباً 2 رکوع سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے احوال، ان کے عقائد باطلہ اور ان کے خیالات فاسدہ کا ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین جو ہیں یہ محض اپنے خیالات، ظن، تخمین، توہمات، اہوا کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہے. ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں. مشرکین چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج تک جتنا دنیا میں مشرکین ہیں شرک کرنے والے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ یاد، محض ایک توہمات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے ان 2 رکوع میں مشرکین کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ دیکھو ان کے احوال کے تمام چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو حرام قرار دے دیتے ہیں، کسی کو حلال قرار دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں پہ حرام ہے، اور کسی کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چاہے وہ مردار جانور ہے، میتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، کہ یہ دونوں کے لیے حلال ہے. اور اسی طرح اپنے عقائدات باطلہ میں یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی ھذا للہ وھذا لشرکائنا، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے نام پر ہیں اور یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہیں. اور پھر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصہ جو ہے وہ ادھر تو نہیں آ سکتا، بتوں والا حصہ جو ہے ادھر نہیں جا سکتا، اللہ کے نام کا حصہ ادھر آ سکتا ہے.
تو یہ سارے ایک تخیلات ہیں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، جب ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو حلال حرام کے فیصلے کا بھی اس کو حق ہے جس نے پیدا کیا، اور جب ساری چیزیں اس کے ملک میں ہیں تو وہ کسی غیر کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ واقعات ہمیں سنائے گئے کہ آج بھی دنیا میں جتنی شرک کی قسمیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس خیالات۔ اور ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ میرے محبوب یہ مشرکین اب یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور اللہ پاک بھی خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہیں۔ یہ ان کا ایک اور تخیل ہے۔ جیسا کہ آج بھی جو لوگ باطل عقائد میں مبتلا ہیں، دیکھیں جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا سیدنا علی، سیدنا حسین یا اولیاء اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کی نظر نیاز مانتے ہیں، اللہ کے سوا قبروں پہ جا کے اعتکاف اور نوراتے بیٹھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اپنے مرشد اور ان کے آستانوں کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے دماغوں میں بھی یہی ہے کہ بھی اگر ہم غلط ہوتے تو خدا پکڑ نہ لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو اللہ راضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دو کہ میں نے دنیا میں ایک عالم دنیا پیدا کیا ہے اور ایک عالم آخرت پیدا کیا ہے۔ عالم آخرت کی باتیں دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ کیا مانا؟ آج اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کے آخری کناروں پہ پہنچ جائے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ عالم آخرت نہیں آئے گا۔ حضور سرکار دو جہاں کو اسی کعبۃ اللہ کی دیوار میں اللہ نے جنت کا نقشہ دکھایا، حضور آگے بڑھے اور پھر ہٹائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جب مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو میرا جی چاہا کہ میں جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل لے لوں تاکہ میرے صحابہ کھائیں گے، تو اللہ نے پیچھے کر دیا کہ میرے بدنی ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ یہ عالم آخرت کی چیزیں ہیں۔ قبر میں جو ہے جنت مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت کے انواع میں سے کچھ رحمتیں پیدا فرما دیتے ہیں، ورنہ حقیقی جنت جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، اور حقیقی جہنم بھی کافروں کو آخرت میں ملے گی۔ اللہ نے عالم پیدا کیے ہیں اور ہر عالم کے اپنے احکام ہیں۔ عالم ارواح کے اپنے احکام تھے، عالم دنیا کے اپنے احکام ہیں، اور عالم آخرت کے اپنے احکام۔ تو اس لیے پہلے تو یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ جی اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے۔ بھئی سزا کا جب وقت آئے گا تو سزا تو ملے گی، لیکن وہ وقت بھی تو آئے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو باتیں آج آپ کے زمانے میں مشرک کہہ رہے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، ان سے پہلے جو مشرک گزرے ہیں، جو کافر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ ہمارا عذاب ان کو پہنچا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب چکھا تو پھر پتہ چلا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی نمونے کے طور پہ میں دنیا میں بھی عذاب دکھلا دیتا ہوں، جیسے قوم نوح پہ اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط،
ان پہ اللہ کے عذاب آئے، پوری قومیں برباد ہو گئی. یہ ایک نمونہ ہے. اصل عذاب تو آخرت ہے. اور دوسری بات میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج کریں، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ مذہب یا عبادت یا اعمال یا عقائد ان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دلیل ہو. یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں پکڑا، یہ کوئی دلیل تو نہیں، اللہ تو اپنے وقت پہ پکڑیں گے. اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی لکھا ہوا ہے تو لے آؤ. اسی لیے آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، وہ بھی 11ویں کرتے تھے، میرا باپ دادا بھی کلخانیاں کرتے تھے، اور اللہ کا کوئی عذاب تو نہیں آیا. اللہ کا عذاب تو بہت سارے کافر بھی ہیں جن پہ نہیں آیا. آج دنیا میں کتنے کافر ہیں؟ 6 ارب کی آبادی ہے اس وقت پوری دنیا میں. اس وقت یعنی سرزمین اللہ نے جو زمین پیدا کی اس میں اللہ کی مخلوق عالم انسان جو ہے تقریباً 6 ارب ہیں. اور 6 ارب میں سے مسلمان تقریباً جو ہیں وہ 1 ارب 20 کروڑ کے قریب ہیں، باقی تو سب کافر ہیں. تو ساری دنیا میں کافر کو یہ تو نہیں کہ جو کافر بس اسی وقت اس کو اللہ پکڑ لے. اگر ایسی بات ہو تو پھر یہ دنیا کا امتحان کیا ہوا؟ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں جی دلیل، میں کہوں گا جی قرآن میں اقیم الصلاۃ، بات ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں جی کہ آپ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں اور عشاء کی 4 پڑھیں، آپ کہتے ہیں جی کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو حدیث مبارک ہے کہ حضور نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی اور عشاء کی 4 پڑھی، بات ختم ہوگی. یہ دلیل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا ہماری کوئی دادی کرتی تھی یا فلاں بزرگ گزرے ہیں وہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ اگر دلیل ہے تو لے آؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. میرا محبوب یہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے خیالات کی، اپنے گمانوں کی، اور جھوٹ گھڑتے. چلو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو کہو کوئی گواہ لے آؤ کہ جب اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا تم وہاں موجود تھے. اور آخر میں پھر میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. خطاب میرے نبی کو ہوتا ہے اور حکم جو ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کی جو میری آیات کو جھٹلانے والے ہیں، جو میرے قرآن پہ ایمان نہیں لے آتے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی کبھی اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات پہ نہ چلیں، یہ جھوٹے ہیں. ان ساری تردیدوں کے بعد یہ وہ آیات مبارک ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں. یہ اتنی عظیم آیتیں ہیں کہ صحابہ نے کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں میرے محبوب کے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ حضور نے اپنی امت کو کیا وصیت فرمائی ہے اور وصیت کر کے مہر لگا دی ہے تو وہ یہ آیتیں پڑھ لے. یہ گویا امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ بھی اگر کسی نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور دین اسلام کے اوامر نواہی احکام کو دیکھنا ہے تو صرف یہ آیتیں یاد کر لے تو اس کے سامنے پورے اللہ کے دین کا خلاصہ آ جائے گا. اور پھر انداز فرمائیں کہ اس میں اللہ کے قرآن کا خطاب اور اللہ کا کلام اور اللہ کے فرمان کا انداز عجیب ہے جو دلوں کو زندہ کر دینے والا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینے والا ہے،
جو بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پہ چلانے والا ہے، جو گمراہوں کو ہدایت کا رستہ دکھلانے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کی ان آیات میں تدبر کریں، غور کریں، سمجھیں اور سوچیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ تعالوا، یاد رکھو یہ لفظ ہے تعالوا، آؤ ادھر آؤ، لیکن لغت کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بلندی پہ کھڑا ہو اور نیچے والوں کو بلاؤ کہ آؤ تم بھی اس بلندی پہ آ جاؤ، چونکہ تعالوا میں معنی ملتا ہے نا بلندی کا، علو کا معنی ملتا ہے، مفہوم ملتا ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب پکارنے والا کسی بلند مقام پہ کھڑا ہو اور وہ بلندی کبھی ظاہری ہوتی ہے، کبھی بلندی معنوی ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کبھی تو کوئی ظاہراً مینار پہ کھڑا ہو جائے اونچا ہے، اور کبھی یہ معنی نہیں ہوتا، کبھی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو علم سے، نبوت سے، رسالت سے اونچا کر دیا۔ جیسے آپ بھی محاورات اردو میں بھی کہا کرتے ہیں وہ جی ہم ان کی شان کو پہنچ سکتے ہیں، بھلا حضرت یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کا قد بڑا ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے علم و فضل میں اونچے ہوتے ہیں، علم و تقوی میں اونچے ہوتے ہیں، فرما برداری میں اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی شان اتنی اونچی بلند کر دی ہوتی ہے کہ ہم ان کی شان دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے حیران ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل تعالوا، اور اس کے بعد اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آپ بلائیں میرے محبوب اور کہیں آؤ میں تم پہ تلاوت کروں، میں تم پہ پڑھوں، میں تم کو بتلاؤں جو چیزیں تیرے رب نے تم پہ حرام کی ہیں۔ تم اپنی طرف سے نہ بناؤ گی حلال ہے یا حرام ہے، اپنی طرف سے نہ گھڑو، اپنی طرف سے نہ مسئلے پیدا کرو کہ جناب دیکھو نا آخر آدمی مر جائے تو خیرات تو کرنی ہوتی ہے، اور خیرات جب کرنی ہو تو حضرت کوئی نہ کوئی دن تو مقرر کرنا پڑتا ہے، آخر برادری میں لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اس لیے ایک رواج ہم نے بنا دیا ہے کہ تیسرے دن خیرات ہوگی، خود بخود لوگ تیسرے دن پہنچ جائیں گے، ورنہ ہم جب آخر خیرات کریں گے تو کسی نہ کسی کو تو خبر کریں گے اور کوئی وقت تو مقرر کریں گے، تبھی تو لوگ آئیں گے نا کھانے کے لیے۔ تو یہ تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خیرات ہم کر رہے ہیں اس کا شرعاً کیا حکم ہے، کو ضروری ہے، اور اگر یہ ضروری ہے تو کیا مال میت سے ہے یا مال وارثان سے ہے؟ جب یہ خیرات کر رہے ہیں تو مال کس کا ہے؟ میت کا ہے یا اس کے جو وارث بچ گئے ان کا ہے؟ اب آدمی مر گیا، وہ وصیت کر گیا کہ خیرات کرو تیسرے حصے میں، یا وہ وصیت نہیں کر گیا، مال ہے وارثوں کا، اب وارث دیکھیں گے کہ سارے کے سارے بالغ ہیں، سب کو حصہ مل گیا، کہ کوئی وارث نابالغ بھی ہے، نابالغ ہے تو اس کا مالک کون ہے حکم دینے والا؟ اور
پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ جو خیرات کر رہے ہیں ہم نے تو ساری برادری کو بلا لیا، سارے شہر والوں کو بلا لیا اور سارے بڑے آدمی کھا گئے، غریب تو ان میں 1/10% بھی نہیں آئے۔ وہ تو ایک رواج ہے جی، فلاں مر گیا ہے اور کل کھانی ہے، برادری ساری آ گئی، دیکھیں پک رہی ہے، ایک ان کا بندہ مر گیا ہے، دوسرا ان پر اور خرچہ بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور نہ کریں تو وہ رسوا ہو جائیں۔ دیکھو جی باپ مر گیا، اتنی جائیداد دے گیا، اولاد ایسی نالائق تھی، ایسے نامراد تھے کہ کل شریف بھی نہیں کی ہے۔ اچھا کل شریف پڑھنے کا نام ہے یا کھانے کا نام ہے؟ کل کھاتے ہو تو نہ، کل سے مراد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یا کل سے مراد کوئی چاول کا نام ہے؟ تو کل تو پڑھنے والی چیز ہے، کل کھانے والی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر کل شریف کا کیا بنا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم گھڑ رہے ہو میرے مدنی، آپ ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارے بس کی باتیں نہیں ہے، تم حلال حرام نہیں کر سکتے۔ تم نے اگر واقعی اس میت کو فائدہ بھی پہنچانا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو چاول کھلا کے لاکھوں روپے ضائع کر دو، تم اس کے لیے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کہیں پانی کی سبیلیں لگوا دو جو قیامت تک چلتی رہے، اور وہ روز کا روز اس کو ثواب ملتا رہے کہ ہزاروں آدمی پانی پی رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور تمہاری میت کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹھوس چیزیں بنا دو، کوئی ایک ایسا مقام ہے، نل دریا ہے، ندی ہے، عورتیں بچے بیچارے وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو عبور کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تم نے پل ڈال دی ہے، ساری دنیا دعائیں کر رہی۔ صرف چاول کھلانے کا مقصد تو نہیں ہوتا کہ چاول کھلاؤ تو ثواب ہوتا ہے، لیکن باقی مسجد بناؤ تو ثواب نہیں ہوتا۔ مانا کیا ہوا کہ یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، میت کو ثواب دینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر تم نے میت کو ثواب پہنچانا ہے تو جتنے کے چاول خرچ کرنے ہیں جا کے غریب مدرسے میں طلبا کو کھلا دو جو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے دے آؤ ان کو کہ بابا فلاں آدمی فوت ہو گیا، ان کے لیے یہاں کچھ پکا لو، کھا لو اور دعا کر دو اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ حرام کرنے کا اختیار صرف تیرے رب کو ہے۔ اور دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا حرم اللہ ما حرم ربکم، جو تمہارا رب ہے پالنے والا، تو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پالا ہے، اگر وہ تم پر کوئی چیز حرام کرے تو سمجھو کہ کوئی حکمت ہے اس میں، کوئی بھلا ہے ہمارا، ورنہ ہمیں ہمارا پالنے والا یہ چیز کیوں نہ دیتا۔ اب دیکھو چھوٹا بچہ ہے، تم اس کی تربیت کرتے ہو، گھر میں چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 2.5 سال کا، پاؤں چل رہا ہے بیچارہ گھسٹ کے، تم وہ کھیلنا مانگتا ہے، تم 1 کے بجائے 2 کھلونے لا کے دیتے ہو۔ وہ غبارے مانگتا ہے، تم جناب باپ خود بیٹھا ہوا ہے پھونک کے غبارے دے رہا ہے کہ میرا بچہ خوش ہو جائے، لیکن جب وہ چاقو پکڑے تو بھاگتے ہو، کھینچتے ہو، نہیں اس کو نہیں پکڑنا، یہ چاقو لگ جائے گا بیٹا، ہاتھ کٹ جائے گا تمہارا، کیونکہ تمہیں اس کی تربیت کا احساس ہے، خیال ہے کہ کس چیز سے اس بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو جو اصل رب ہے پالنے والا ہے اسے پتا ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جس نے تمہاری تربیت کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا ہے۔ اس لیے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلی چیز جو رب نے حرام کی ہے اللہ تشرکوا، لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی ذات میں یا اس کی عبادات میں یا اس کی صفات خاصہ میں کسی شے کو بھی شریک نہ کرو۔ یاد رکھو لا تشرکوا بہ شیئا۔ اب شے کا معنی بت تو نہیں ہوتا، معنی یہ کہ کسی شے کو میرے اللہ کا شریک نہ بناؤ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک،
نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ انبیاء، نہ رسل، نہ فرشتے، نہ اولیاء، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ بت، نہ اوثان، نہ اصنام، نہ شمس و قمر، کوئی چیز بھی شریک۔ اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لو، شریک بنانے کا کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہوتا صرف کہ جو دو خدا مانے، وہ تو دو خدا بنا رہا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، ایک شریک بنانے کا معنی یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے، جب اس عبادت میں سے کچھ تو نے کسی غیر کے لیے بھی کیا تو گویا تو نے اللہ کی عبادت میں شریک بنا لیا۔ اب دیکھو نماز پڑھتے ہو، نماز میں کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے، نماز میں کیا ہے؟ رکوع ہے، نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے، نماز میں کیا ہے؟ سجدہ ہے، نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے، نماز میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے، مانگنا ہے اللہ پاک سے۔ اب اگر اس عبادت کا کوئی ایک حصہ بھی، یعنی تم باقی نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو لیکن قبر پہ کبھی کبھی جھک جاتے ہو، سجدہ کر لیتے ہو، تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت میں سے تم نے اس کو بھی شریک بنا لیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے تھیں؟ قربانی کس کے لیے ہے؟ نظر، منت، پکار، سورنا، استغاثہ، ندا کرنا، یہ سب کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ جب تم نے یا اللہ اور کبھی کبھی کہہ دیا یا علی، یا حسین، یا دستگیر، یا رسول اللہ، یا پیر المدد، نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے اللہ کا شریک کر دیا۔ یہی شرک ہے، اور شرک کو سینگ تو نہیں ہوتے نا، شرک کو دم ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پہ حرام کی ہے وہ شرک ہے، کیونکہ ہر گناہ قابل معافی ہے، لیکن جو بندہ شرک پہ مر گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ گار کے لیے معافی ممکن ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے عذاب ہی نہ دے، پہلے دن جنت میں بھیج دے، اور اللہ چاہے تو عذاب دینے کے بعد جنت میں بھیجے، لیکن جو شرک پہ مر گیا، جو غیر اللہ کو پکارتے ہوئے مر گیا، جو غیر اللہ کی ندا میں مر گیا، جو غیر اللہ کے سجدوں میں مر گیا، جو غیر اللہ کی نظر نیاز میں مر گیا، وہ اس کے لیے بخشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جو مشرک ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ تو میں نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک کے لیے کوئی معافی۔ اچھا اب یاد رکھنا، اس میں 10 چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز کیا آگی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی، اچھائی، نیاز مندی، فرما برداری، احسان۔ اچھا اصل معنی کیا تھا؟ کہ والدین کی نافرمانی حرام، جیسے شرک حرام، والدین کی نافرمانی حرام، لیکن دیکھیں قرآن نے اسلوب بدل دیا۔ پہلے تو فرمایا حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور آگے فرماتے ہیں فبالوالدین احسانا۔ یہاں اشارہ کیا کہ والدین کی صرف نافرمانی حرام نہیں کہ ایک آدمی نافرمانی نہیں کرتا، نہ، بلکہ حکم یہ ہے کہ صرف نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے نافرمانی نہ کرو، ایک ہے کہ نہیں نافرمانی نہیں بلکہ احسان، اطاعت۔ اس لیے ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ اس نے کہا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الاحسان بالوالدین، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ اس نے کہا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی والدین کی فرما برداری جہاد سے بھی مقدم ہو گئی۔ اور فرما برداری کا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بازو، تم اپنے کندھے، تم
اپنے والدین کے سامنے جھکا دو. کیا مانا؟ بالکل مطیع بن جاؤ، جیسے پرندہ اپنے پر ڈال کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے زمین پہ. ہر وقت تم اپنے والدین کے آگے مطیع و منقاد بن جاؤ، جو بھی حکم دیں حاضر. اس لیے ایک صحیح حدیث میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. 3 دفعہ حضور نے غصے میں فرمایا کہ اس کی ناک مٹی میں رنگ ملے. اس کی ناک مٹی مانا ہوتا ہے ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس کو اپنے والدین کا والد یا والدہ یا دونوں کا بڑھاپا ملے اور پھر بھی جنت میں نہ جائے، ایسا بندہ اللہ کرے برباد ہو جائے. کیوں؟ کیا مانا کہ جنت تو اس کے لیے بڑا آسان. اچھا، اور والدین کا راضی کرنا کون سا مشکل ہے؟ تھوڑا سا بچہ میٹھا بھی بولنے والے راضی ہو جائے. یعنی تم کچھ نہ کرو، دوستوں کے لیے تو تم ان کے جوتے پالش کرتے ہو نا، دوستوں کے لیے تو تم ڈاکے مارتے ہو، چوریاں کرتے ہو، گھر کو لوٹ کے بھی پیسے لے آتے ہو. دوستوں کے لیے تو تم ساری ساری رات جاگتے ہو، سارا سارا دن گزارتے ہو. لیکن والدین بیچارے تو تھوڑا سا میٹھا جو بول لو نا جی، اور وہ بھی بس صرف کہ ابا جان بس وہ اصل تو آپ کی بات ہے جناب ساری، اور کیا سواری بس بابا تو اسی پہ خوش ہے. تو جو یعنی ان کی خوشی حاصل کرنا تیرے لیے مشکل نہیں تھا، اور ان کی خوشی میں تجھے جنت ملنی تھی، پھر بھی تو نے حاصل نہیں کی. تجھ سے زیادہ بدبخت کوئی ہے؟ اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک یہاں یعنی شرک کی نفی اور والدین کی نافرمانی دونوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کیا. جیسے دوسری جگہ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین سے بھلائی کرو. وہاں بھی اپنی عبادت کے بعد ذکر ہے والدین کا. کیوں؟ وجہ سمجھو کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے بعد. حالانکہ اللہ کی توحید کے بعد تو رسالت کا نمبر تھا. بات کو سمجھیں، اللہ کی توحید کے بعد تو مقام نبوت و رسالت ہے، لیکن اللہ نے والدین کا ذکر کر کے اہمیت جتائی کہ تمہارے والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ دیکھو میں اپنے بات ذکر کر رہا ہوں. اور دوسرا اشارہ سمجھو، علماء نے لکھا کہ حقیقت میں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں جی، کچھ شک ہے کچھ لوگوں؟ چلو جن کو پیر نے پیدا کیا وہ نام نہ لیں. نہ پیر پیدا نہیں کرتے، کرتے ہیں نہیں کرتے، تو پھر پیر بخش کیا مانا؟ پیریں دتا کیا مانا؟ یعنی ان کے پاس اللہ نے سٹاک رکھوایا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کے دے دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اچھا اب ظاہری طور پہ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ دیکھو نا، حقیقت میں پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن ظاہراً پیدا ہم کہاں سے ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے اور باپ کے نطفے سے. تو بظاہری اسباب میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو حقیقی پیدا کرنے والا یہ مجازی تو دونوں قریب آ گئے. اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر والدین کا ذکر کیا. اچھا دوسری بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کے نطفے سے تو پیدا ہوا، جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر موت کا مقابلہ کر کے ولادت کے مرحلے سے نکلی، اور اس کے بعد پھر تمہیں اس نے تربیت کے لیے 2.5 سال تک یا 2 سال تک تیری رضاعت کی، اور پھر تمہیں انگلی پکڑ پکڑ کے سکھلایا، اتنی محنت اور تربیت کی. اللہ نے فرمایا ان کا حق ہے ان کے ساتھ بھلائی کر، ان کو سجدے کا حق نہیں، ان کے ساتھ بھی شرک نہیں کر سکتا. والدین کے لیے بھلائی کر سکتے ہو، والدین کو سجدہ
والدین کے نام پہ خیرات، والدین کو پکار کے یا ابو یا مدد کر، تو فرمایا جو تیرے صحیح معنی میں پیدا کرنے والے ہیں، جب ان کا سجدہ حرام ہے تو پیر مرشد نے تو نہ تمہیں پیدا کیا نہ تمہیں دیکھا، وہ تو جاؤ تو نظر چڑھاؤ، آؤ تو نظر پیش کرو، وہ تو جاؤ تو الٹا مرشد کو کھلاؤ نہ کچھ لے جاؤ نا، یار مرید بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، دیکھو حضرت کی خدمت میں آیا کچھ لے کے نہیں آیا۔ اور اگر مرشد گھر میں آ جائے تو اللہ کا عذاب اور آ گیا کہ جو کچھ گھر میں پڑا ہے وہ بھی تو حضرت کی خدمت میں نظر کرو، بعد میں جائے تم بھیک مانگتے رہو۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ والدین کا اتنا بڑا حق ہے، لیکن اطاعت کر، فرما برداری کر، عبادت نہ، میری عبادت کی طرح ان کی عبادت نہیں، میرے سجدے کی طرح ان کا سجدہ نہیں، میری پکار کی طرح ان کو پکار نہیں، میری نظر نیاز کی طرح ان کی نظر نیاز نہیں، لیکن اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے۔ اچھا، دو چیزیں یاد رکھنا، پہلا حکم تھا شرک نہ کرو، دوسرا یہ تھا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو بلکہ بھلائی کرو، اور تیسرا کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بھوک کے ڈر سے مارو نہیں، قتل نہ کرو۔ کیا مانا؟ وجہ کیا تھی کہ کفار جو تھے زمانے جاہلیت میں دو باتیں تھیں، ایک تو وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ کہتے تھے کہ جی آ رہے، دیکھو نا ہماری لڑکی ہے، جوان ہوگی، کل کسی اور کو دیں گے، پھر داماد ہمارے سامنے آئے گا، یہ ایک عیب ہے، آ رہے۔ حالانکہ جاہلیت ہے، اگر عورت نہ ہوتی تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ تمہاری ماں بھی تو آخر ایک عورت ہے۔ اگر عورت باعث آ رہے ہیں تو تم کہاں سے پیدا ہو گئے ہو؟ اور دوسری وجہ یہ تھی، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو نا جی ایک لڑکی ہے، اب آئی ہے، پیدا ہو گئی، اس کو پالو کھلاؤ، اس کو جناب تربیت کرو، بڑی ہو جائے جہیز دو، شادی کرو، تو یہ تو عذاب ہے، یہ تو اس طرح اگر بچے بڑھتے گئے تو ہم بالکل مر جائیں گے، آبادی بڑھ جائے گی۔ جیسے آج پوری دنیا میں منصوبہ بندی پہ زور ہے کہ جی آبادی نہ بڑھاؤ، آبادی نہ بڑھاؤ، کہ آبادی دنیا کی جناب اتنا بڑھ رہی ہے اور آمدنی کم ہو رہی ہے، ہم مر جائیں گے، بھوکے ہو جائیں گے۔ وہ خدا کے بندے یاد رکھو، جس قدرت نے ہمیں پیدا کیا ہے رزق کا، وہ ذمہ دار ہے یا تم ٹھیکیدار ہو؟ اللہ اگر چاہے تو آج ہمارے گندم ایک قلعے سے 40 من پیدا ہوتی ہے، وہ راضی ہو جائے تو 80 من ہو جائے، پھر وہ برکت دے دے۔ اچھا، جو بچہ پیدا ہوگا ایک منہ کھانے کے لیے لے آئے گا تو 2 ہاتھ کمانے کے لیے بھی تو لے آئے گا، اور جہاں بچہ پیدا ہوگا اپنا نصیب ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بچہ بھی کوئی نہیں، بھوکے ننگے، کوئی اولاد نہیں، ایک میاں بیوی ہے لیکن دونوں نوکری کر کے مزدوری کر کے روٹی کھاتے، اور بعض لوگ ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ 20 30 40 اولادیں ہیں، خوش ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تم تو کوئی رزق کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اللہ نے فرمایا تمہیں بھی تو ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اور ایک دوسری آیت میں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے اشارہ ملا، اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں اگر تمہیں دوں گا تو تم بچوں کو دو گے، اگر میں تمہیں بھی نہ دوں تو بچوں کو کیا دو گے؟ پتہ نہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ بچوں کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اگر کمزور نہ ہوں، اگر غریب نہ ہوں، اگر یہ مظلوم نہ ہوں تو اللہ کسی کو بھی رزق نہ دے، سب کے دروازے بند کر دے۔ ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں تو ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی دعائیں منظور ہوتی ہیں تو ہمارا کام بھی ساتھ ساتھ بن جاتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جس کے پاس 100 روپے ہے وہ 100 کا بزنس کرے گا، جس کے پاس لاکھ ہے اس نے لاکھ کا کر لیا، لیکن ملتا ہمیں ان غریبوں کی وجہ سے ہے۔ اچھا، دوسرا علماء نے فرمایا یاد رکھو وَلَا تَقْتُلُوا
اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا مانا کہ اپنی اولادوں کو اگر تو نے مشرک بنا دیا، کافر بنا دیا، تو نے فاسق بنا دیا، فاجر بنا دیا، فلموں میں ڈال دیا، بے حیائی میں ڈال دیا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے؟ یہ بھی تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کی، تم نے اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کی، اب اولاد بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ تو ایک بچے کا قتل تھا، یہ اگر ایک لڑکا بگڑا تو یہ سارے معاشرے کو بگاڑ دے گا۔ یعنی آج آپ اپنے ملک میں نظر ڈال لیں، ایک بہت بڑے عہدے کے آدمی نے مجھے بتایا، اس نے کہا مکی صاحب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جتنی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوٹنے والے جو ہیں بالکل ینگ نوجوان ہیں، یعنی 15 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک، کوئی بوڑھا نہیں ان میں۔ انہوں نے کہا ٹوٹل جتنے دیکھ لو، کوئی سینکڑوں میں، کوئی 200 کیس میں ایک آدھا کیس ایسا آ جائے جس میں کوئی بڈھا شڈا بھی شریک ہو، کوئی خاندانی رقابت کی وجہ سے، خاندانی عداوت کی وجہ سے وہ بھی شریک ہو گیا، ورنہ سب کا سب جو ہے نوجوان ہے، 15 سال سے لے کر 25 سال 30 سال تک بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اگر ماں باپ نے ان کو دین پہ لگایا ہوتا، اگر ماں باپ نے ان کے خون میں نماز داخل کی ہوتی، اگر ماں باپ نے ان کو قرآن و حدیث کی تربیت دی ہوتی، اگر ماں باپ نے ان کی انگلی پکڑ کے مسجد میں بٹھایا ہوتا، اگر ماں باپ نے ان کو کسی تبلیغ میں، کسی دین میں، کسی تدریس میں، قرآن میں لگایا ہوتا، وہ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ یعنی آج بھی ہم اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے الحمدللہ یہ بات دعوے سے کہتے ہیں، اور تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے، پوری دنیا میں جا کے سروے کر لو، ایک طرف تم اپنے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک کے لڑکوں کو لے آؤ، اور دوسری طرف ہمارے تحفیظ القرآن سے لے کر دورہ حدیث تک کے بچوں کو لے آؤ، اور دونوں مقابل تقابل کرو کہ ان میں ہمارے کتنے بندے قاتل ہیں اور تمہارے کتنے بندے قاتل۔ دینی مدارس نے کتنے گنڈے پیدا کیے، دینی مدارس نے کتنے زانی، چور، ڈاکو، شرابی، فریبی اور فلم والے اور فساد کرنے والے پیدا کیے، اور تمہارے مدارس نے کتنے پیدا کیے۔ ہمارے اندر یاد ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے طالب بھی فرشتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ کوئی 100 میں سے 1% بھٹکا ہوا ملے گا آپ کو، کوئی 100 میں سے 1 بگڑا دگڑا ملے گا آپ کو، لیکن ادھر آپ اگر دیکھیں گے تو 100 میں کوئی 1 بچا ہوا ملے گا آپ کو، ورنہ باقی بالکل آپ دیکھیں گے کاؤ بوائے، شکلیں، لباس، ان کے کپڑے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا نیو ایئر منانا، ان کا سالگرہ منانا، ان کا جناب شام کو سمندروں کے کنارے پہ جا کے نئے نئے ماشاءاللہ اپنے ڈسکو کے طریقے پہ ڈانس پیش کرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ذرا نظر ڈال کے دیکھو تمہیں یہ پتہ بھی نہیں لگے گا یہ مسلمان کی اولاد ہے یا انگریز کی اولاد ہے۔ اور ہمارا کتنا بگڑا دگڑا کیوں نہ ہو، پھر بھی سر پہ رومال باندھا ہوگا، ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، بہت کچھ بھی نہ ہو تو نماز تو پڑھتا ہوگا، تہجد نہ پڑھے تو فرض پڑھتا ہو، اور اگر ماں باپ مر جائے تو ماں باپ کے بخشنے کے لیے کم از کم دعا اس کو آتی ہوگی۔ اس کو تو تم نے وہی سکھایا، قبر پر بھی کھڑے ہو کے ٹاٹا کہہ دے گا، تم نے سکھایا ہی ہے۔ یعنی اب تو اگر ہمارے فیملیز جو جدید فیملیز ہیں ان کے بچے اگر بھول کے بھی کہہ بیٹھے نا ابو یا ابا تو کہتے ہیں بڑا کوئی پاگل کیا کہہ رہا ہے، اور ڈیڈی سکھاؤ نا اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے ابو، بڑا کوئی اولڈ فیملی ہے، یہ کو پرانے خیالات کے جاہل لوگ ہیں، کمال کی بات ہے۔ وہ بیچارہ بھول کے کہہ دے چچا ہو گیا، چچا کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کو تعظیم سکھلاؤ نا، انکل کہے نا، انکل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، ان لدینا انکالن، انکال جمع ہے، انکل مفرد،
یعنی وہ جو جہنم کے زنجیر ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے اللہ کے علماء نے فرمایا کہ اولاد کو تربیت نہ دینا جو ہے یہ بھی قتل کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ نے فرمایا اور کسی فاحشہ کے پاس قریب بھی نہ جاؤ. فواحش، فاحشہ، فحشا کیا معنی؟ ہر بری چیز. اور پھر اس کا اطلاق ہو گیا زیادہ بدکاری پر، ورنہ معنی ہوتا ہے ہر برا کام. زیادہ سے زیادہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں اس کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ زنا نہ کرو، نہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جب اکیلی عورت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرو گے تو قریب تو چلے گئے. جب ٹیلی فون پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تمہاری بیوی کسی غیر مرد سے باتیں کرے تو بات تو بن گئی. جب جناب یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ بڑے مترنم انداز میں اور بڑے جدید تخاطب کے تخیلات کے ساتھ لڑکی ایک غیر آدمی سے بات کرے، سمجھ لو یہ زنا ہے زبان کا. یہ ٹیلی فون پہ بات نہیں، یہ زنا ہے، زنا. جب غیر عورت کو دیکھو یہ آنکھوں کا زنا ہے، بات کرو زبان کا زنا ہے، ہاتھ لگاؤ ہاتھ کا زنا ہے، چل کے جاؤ پاؤں کا زنا ہے. والفرج یصدقہ او یکذبہ. آخری بات پھر منہ کالا کرنا ہے. اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ جب قریب نہیں جاؤ گے تو کوئی گرمی تمہیں آئے گی بھی نہیں. تم آگ کے قریب ہی نہیں جا رہے تو خطرہ تو خود بخود ٹل گیا. ایک ہے کہ نہیں قریب بیٹھے ہو لیکن کوشش کر رہے ہو کہ چنگاری نہ آئے تو کسی وقت تو آ جائے گی. اور اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو گرمی تو پہنچے گی نا، گرمی تو آئے گی نا. اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارا ماحول ہو گیا ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرمائے کہ آدمی یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ کتنا انسان بغیرت ہو گیا ہے کہ خامند خود کہتا ہے کہ اچھا دوست تم گھر میں ہو، تمہارا اپنا گھر ہے، میں تو دیکھو نا میرا تو اب ڈیوٹی ٹائم ہے، دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میں پھر 4 بجے آؤں گا. بھابھی ہے تمہاری گھر میں، نو پرابلم، انجوائے ود ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ظالم آدمی، جب تم بکری بھیڑیے کو دے کے باہر جا رہے ہو تو پھر کیا توقع رکھتے ہو کہ بکری واپس آؤں گا تو محفوظ ہوگی؟ جب تم کپاس کے پاس آگ جلا کے خود باہر جا رہے ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ جلے گی نہیں؟ اور جی نہیں، دل کا کریکٹر کا مضبوط ہونا چاہیے. ہاں ماشاء اللہ، کریکٹر انہی کا مضبوط ہے جو قرآن نہیں پڑھتے، کریکٹر ان کا مضبوط ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو دین کو بڑا کریکٹر ہے ان کا. یہ عجیب کریکٹر ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی کہ خامند دوسری عورت کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ دوسرے مرد کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے سیر کر رہی ہے. کریکٹر بڑا مضبوط ہے ان کا. لعنت ہے ایسے کریکٹر پر اور ایسے کلچر پر. اللہ کی کروڑ لعنتیں ہوں ایسے کریکٹر پہ اور ایسے کلچر پہ. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں وہ تو پردہ ڈال کے بیٹھے، صحابہ بات پوچھنے آئے تو پردے کے ادھر بیٹھے. ان کا کریکٹر مضبوط نہیں تھا. اصحاب رسول کا کریکٹر مضبوط نہیں تھا. تیرا کریکٹر مضبوط ہے. اسی لیے آج تیرے نئی دنیا کی رپورٹیں ہیں کہ 1 سال میں لاکھوں عورتیں 12 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئیں. کریکٹر مضبوط ہے نا. آج میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک لڑکی کا کہ میری 3-4 لڑکوں سے فرینڈ شپ رہی ہے، وہ شوہر بنانے کے قابل تو نہیں تھے لیکن میں حاملہ ہو گئی ہوں. یہ کریکٹر ہے.
یعنی وہ اس قابل تو نہیں تھے کہ میں شوہر بنا لوں، مستقل طور پہ گلے میں ڈال لوں، وقتی طور پہ فائدہ تو میں نے اٹھا لیا نا کہ حاملہ ہو گئی ہوں۔ اسی کا نام اگر کریکٹر ہے تو اس کریکٹر پہ اللہ کی کروڑ لعنت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہر مانا کھلا گناہ، بطن مانا چھپ کے گناہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ظاہر اور باطن کا مانا کیا ہے کہ اندر جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو اناد ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف جلن ہے، یہ اندر کی فاحشہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جو قول ہے زبان سے اور ایک چوری اندر کا زنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے فرمایا خبردار کسی انسان کو، کسی نفس کو قتل نہیں کرنا، قتل حرام، مگر اس کا قتل جس کو اللہ اجازت دے۔ کیا مانا کہ شادی شدہ مرد زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ یا کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ یا کوئی دین اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ وہ تو بالحق ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، وہ بھی قتل کرنے کا یہ مانا نہیں کہ تم خود قتل کرنا شروع کر دو، نہ وہ بھی وقت کا قاضی اور حاکم کرے گا، ورنہ تو فتنہ و فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فتنہ و فساد نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی کافر ہے، ذمی ہے، تمہارے ملک میں رہتا ہے اور تمہارے ملک کے قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کا قتل بھی حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت یعنی سخت ضروری حکم ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عقل کر سکو کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ پاک نے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ جو 4 آیتیں ہیں آخر آیت تک یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 10 باتیں جو ہیں بالکل اسی طرح ہیں، ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں، یعنی یہ بالکل محکم باتیں ہیں۔ اسی لیے حضرت کعب احبار کہتے تھے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی تورات جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شروع جو ہوتی ہے تو یہی 10 حکم ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے حکم ہیں کہ جو اول سے لے کر آخر تک جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی دین اسلام کے احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بلوچ کو ہے مراد پہ حج کرتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ سارے بلوچ کرتے ہیں، لوگ پاگل نہیں ہیں۔ یہ کیا معنی ہوا کہ سارے بلوچ کرتے ہیں؟ سارے قریشی مسلمان ہیں یا سارے قریشی کافر ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ عقل کی بات ہے؟ اللہ کے بندے، اگر یعنی مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک فرقہ ہے ذکری جن کا ہم نے نام لیا، اب اگر کوئی بات تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو اللہ ہدایت دے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بلوچ کا لفظ آ جائے تو ساری دنیا کا بلوچ مارا گیا، سید کا لفظ آ جائے تو ساری دنیا کا سید مراد ہوگا۔ ہر قوم میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے، ادنا بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، فاسق فاجر بھی ہوں گے، ہر قوم میں ہوتے۔ اب دیکھیں نا، میرے مدنی سرکار کی قوم قریش ہے، جہاں صدیق و عمر پیدا ہوئے وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید بن المغیرہ بھی تھا۔ یہ کوئی بات تو نہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں ذکری تو لوگ کیوں سمجھیں گے؟ لوگ یہی سمجھیں گے کہ مراد ذکری فرقہ ہے، اور پھر میں نے کہا جبل مراد ان کا پہاڑ ہے، وہاں وہ عبادت کرتے ہیں، تو ہر کوئی سمجھ لے گا کہ کون مراد ہے۔ یہ کیا مانا کہ سارے بلوچ مراد ہیں؟ عجیب آدمی۔ اب ہم نے اوقات مکروہہ میں یعنی عصر کی نماز کے بعد ہم احرام کے لیے گئے مسجد میں، تو آپ نفل نہ پڑھیں اور احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائیں۔
ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں، باقی سب ائمہ علی الحق والہدی ہیں۔ اور آپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا سطر نہیں دیکھا، اور بیوی نے بھی حضور کا سطر نہیں دیکھا، لیکن حدیث میں ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے نہاتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر کپڑے کے نہاتے تھے؟ اب جاہلوں کا کیا حل ہے؟ کیا کرے آدمی؟ جواب نہ دے تو جی جواب نہیں پڑھتے آپ، سوال ہمارا پڑھ کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ کتنا گستاخی کی بات ہے جو پوچھی جا رہی ہے۔ بات اللہ کے نبی اور بی بی عائشہ کی ہے، مذاق ہے؟ تم کون ہو بات کرنے والے؟ خدا کا خوف کرو۔ کیا سمجھتے ہو حضور کی ذات کو؟ اگر نبی کی ذات سے ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو برباد ہو جاؤ گے، ذرا سی کوتاہی ہو گئی تو سارے حج، نمازیں، زکاتیں، وکاتیں سب تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ آواز بھی اونچی کر دی تو میں عمل برباد کر دوں گا۔ ہم پوچھو کیسے نہاتے تھے، اور عقل کرو، تہذیب سیکھو۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہم غیر مسلم کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ دیکھو جی، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے سبزی ہے، دال ہے، یعنی گوشت نہ ہو، کیونکہ گوشت وہ ذبح نہیں کرتے، وہ تو سیدھی بات ہے حرام ہے۔ اگر دال سبزی ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیں کھلانے کے لیے اس میں حرام نہیں ڈالے گا، آپ کو یقین ہے، پھر کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن دشمن ہوتا ہے نا، کیا پتا ایک پیشاب کا قطرہ ڈال کے آپ کو سبزی بھیج دے، آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ کا کیا اعتماد ہے اس پر؟ جس شخص نے تمہارے نبی کو نہیں مانا، تم اوپر سے اترے ہو۔ جو ہمارے مدنی پاک کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ ہمارا کیسے خیر خواہ ہے؟ وہ کوئی حرام چیز ڈال کے دے دے، کیا کرو گے؟ ہمیں پتہ لگے گا اس میں حرام ہے کہ نہیں ہے، ورنہ کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی جائز ہے، اس کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں 2 سال کے بعد پاکستان چھٹی پر گیا تھا، 4 مہینے کے بعد واپس آیا، میں نے احرام نہیں باندھا، میری عمرے کی نیت نہیں تھی۔ اگر تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہو تو تمہارے اوپر عمرہ بھی قضا کرنا ہے اور ایک بکری بھی دینی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، وہ کہتے ہیں میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر احرام کے اندر نہ جائے۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، نوکری کی نیت تھی تو بچ جائے گا، یعنی دم سے بچ جائے گا، ورنہ عمرے سے تو محروم ہو گئے سب کے نزدیک تم۔ عیسیٰ زمین پہ اتریں گے، ہاں اتریں گے بالکل، امام مہدی وہ بھی آئیں گے، تو وہ ختم نبوت کی بات تھوڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہیں، کوئی نئے نبی بن کے تو نہیں آئیں گے نا۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ معراج والی رات جو اللہ نے 1,24,000 نبی کھڑا کر دیا تو پھر وہ نبوت کے خلاف تھوڑا ہے، وہ تو پہلے کے نبی ہیں۔ ایک آدمی سے سنا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا صفا مروہ کی پہاڑی کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ہاں دابۃ الارض نکلے گا، حدیث میں ہے، سنا کیا ہے، سچی بات ہے، سنا، ہر بات تم سنتے ہو، آخر پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ تو کہ جو آدمی نماز پڑھے اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے تو ہاں کراہت ہے، کیوں آنکھیں بند کرے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اندھے تو نہیں ہو، کیوں بند کرو آنکھیں؟ بالکل اپنے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھو، آنکھیں کھول کے کھڑے ہوں، لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائے، ہاں سنت ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی کرے، اللہ کا اس بات کرے۔ ہاتھ ملانے کا، ایک ہاتھ ملائیں، 2 ہاتھ ملائیں، سب ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو صحیح حدیثوں پہ عمل کر لیا ہے اس نے۔ جب ساری صحیح حدیثوں پہ عمل ہو جائے تو پھر وہ ضعیف بھی پڑھ لینا۔ اور اگر تمہیں حدیث کا علم ہوتا تو تم جانتے کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے، وہ فضائل کی کتابیں ہیں، عقیدے کی کتاب نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض تو ہوتا رہتا ہے، اعتراض نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو دنیا اعتراض تو انبیاء پر بھی ہوتا رہا، تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں اعتراض سے کیا ہے؟